الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوسری شادی کا مسئلہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی جس کے تحت دوسری شادی کرنے والے یا تیسری شادی کرنے والے شخص کے لیے یہ پابندی ہوگی کہ وہ پہلی بیوی سے ضرور اجازت لے اور اس سے پہلے اس کا حق مہر جو مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اس کے اوپر میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کو لوگوں نے بڑا پسند بھی کیا اور کئی لوگوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ مجھے بہت سارے فون آئے کہ آپ لوگوں نے جو ان سے ہے وہ عورتوں کے حقوق کے خلاف بات کی ہے کہ کسی صورت میں بھی مرد کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہیں۔ جب آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، آپ اسلام کے علاوہ بھی اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو میں نے جو اس میں تصویریں دکھائی تھیں اس میں یہاں پہ بھی یورپ میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پہ لوگوں نے 3 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور وہ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ بات یہ ہے اور جو ہماری جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ انسانی حقوق کی یا عورتوں کی فلاح کی تنظیمیں ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد جو سی ہے مردوں سے بہت زیادہ ہے۔ کئی ملکوں میں تو 1 اور 3 کا ریشو بھی ہے۔ جیسے آپ جمیکا کو لے لیں، جمیکا میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد شاید مرد نظر آتے ہیں، ہر جگہ عورتیں کام کرتی ہیں۔ کینیڈا میں بھی 1 اور 2 کا ریشو ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جن علاقوں میں جنگیں ہوئی ہیں، ایران میں یہ صورتحال ہے، عراق میں یہ صورتحال ہے، اور سیریا میں یہ صورتحال ہے کہ جو جنگوں میں بھی جو مارے جا رہے ہیں لوگ، فلسطین میں یہ حالات ہیں کہ وہ مرد ہی مارے جاتے ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں۔ اگر ان عورتوں کے مطابق اگر ایک مرد ایک اور سے شادی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد جو تو پورے ہو گئے اور باقی عورتیں جو بچ گئیں تو وہ عورتیں بوڑھی ہو کے آخر ایک دنیا سے بھی چلی جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اور بہت ساروں کو میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے، جو میں نے پوچھا کیا، انہوں نے کہا جی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اور وہ 55 60 سال کی عمر کی عورتیں ہیں۔ تو یہ تکلیف دہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کا۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو آسانی پیدا کرتے اور اویئرنس دیتے۔ جیسے آپ دیکھیں سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں یہ رواج ہے، نارملی 4 شادیاں، اس سے زیادہ کی شادی ہیں، اور وہ ہنسی خوشی رہتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دی ہے اپنی کنٹریز میں، اور یہ بیراروی جو سی ہے وہ نہیں پیدا ہوتی وہاں پہ۔ ہمارے ملک میں جو شادی دوسری ہوتی ہے یا تو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلی بہو کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اور لڑکے کی دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے جو گھر والوں کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، یا لڑکا چھپیتے شادی کر لیتا ہے اور پہلی بیوی کو پتہ نہیں لگتا، وہ ایک جھگڑا اور فساد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو عام ہوتی ہے، صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ تک دیکھا گیا ہے کہ جس لڑکی نے پہلی بیوی ہوتی ہے وہ اتنا بھی ظلم کرتی ہے کہ لڑکے کو کوئی مروا دیتی ہے اور آنے والی کو مروا دیتی ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم نہیں دی کہ یہ کیا وجوہات ہیں۔ اگر تو وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق آدمی شادی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شادی میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس عورت کا بیچاری کا کیا قصور ہے جو اس دنیا میں آ گئی ہے اور اس کو گھر نہ بسے۔ ان کنٹریز میں لیزبین کیوں بن رہی ہیں عورتیں؟ وجوہات یہی ہے کہ آپ کے مرد جو سے ہیں اویلیبل ہی نہیں ہے جو سے ہیں، اور یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک شادی کر لیتے ہیں اور 4 5 گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو وہ بہت اچھے ہیں کہ اگر چلیں آپ 3 4 نہ کریں۔ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں اور اس لیے نہیں کہ آپ کی بیوی سے آپ پریشان ہیں، تنگ ہیں، یا آپ کہیں کہ جی میں نے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی اور عورت پسند آ گئی، وہ خوبصورت ہے اور یہ شکل کی اچھی نہیں ہے، تو یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے شادی کے لیے کہ آپ شرعی عمل کو جاری اپنے دماغ میں لائیں اور اس کے مطابق کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور بیوی کو خود یہ کو کہیں کہ وہ پسند کرے، تاکہ میں ایک جو معاشرے کا بہت ایشو ایشو ہے اس کو حل کروں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ کئی لوگوں کے ہیں، میں نے ایک مولوی صاحب کا بھی کلپ لیا اور ایک خواتین کا ہے کہ وہ شادی کے بارے میں کیا کہتی ہیں دوسری۔
اگر تمہارا ہسبینڈ کہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے تو کیا آنسر ہوگا تمہارا, اور تم کیا؟ یار دیکھو سعدیہ, اگر میرا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے نا, اگر اس کی خوشی ہے تو میں اس کی خوشی کے لیے اس کو کہوں گی جاؤ کرو. اگر وہ مجھ سے نہیں پوچھتا اور وہ اس سے پوچھے بغیر بھی شادی کر سکتا تھا. اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو اس میں مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ سے پوچھا, اور اگر اس نے پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے. عورت کے لیے کہ بڑا مشکل ہے یہ کہ آپ کا شوہر آپ سے پوچھ رہا ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے, مجھے دوسری عورت پسند ہے, تو یار اس پہ جو ہے نا ہمیں کمپرومائز کرنا ہے. لیکن کیوں کمپرومائز کرنا ہے؟ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ یار دیکھو کمپرومائز اس لیے بھی کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ سے نہیں پوچھے, جو ہمارے دین میں نہیں ہے, اگر وہ جا کے چھپے چوری شادی کر لے, وہ چھپے چوری جا کے وہ کرے, تو اس سے بہتر نہیں کہ اس نے ہم سے پوچھ لیا ہے, اس نے پوچھا. تو اس پہ جو ہے نا میں کمپرومائز کروں گی, پوری میری کوشش ہوگی میں اس چیز پہ کمپرومائز کروں اور اپنے آپ کو مضبوط کروں, اپنے آپ کو مضبوط کروں, اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو سروائیو کروں کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے. اپنا گھر, اپنے بچے, اور میرا ہسبینڈ میرے گھر کو پورا مینٹین کر رہا ہے, اپنے بچوں کو مینٹین کر رہا ہے. اگر دوسری شادی بھی کی ہے اس نے تو میں خوشی خوشی اس چیز کو وہ کروں گی, اور اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پہلی بیوی کیسے اجازت دے گی کہ کر لیں؟ مطلب اس کے لیے آسان نہیں, اور اجازت نہ دے تو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشورہ ہم یہی دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کو بھی اعتماد ملے, بیوی کے امی ابو کو, سسرال کو, اور جس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے اس کے بھی سسرال وغیرہ کو اعتماد ملے, اور خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اعتماد ملے, اور پھر دوسری شوق سے کرے. اور جی ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی. بات یہ ہے کہ کچھ سمجھدار عورتیں ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتی ہیں, اس کو حل کرتی ہیں. کہ اس نے بڑی اچھی بات کی اس زمانے کے کہ اگر میرا شوہر مجھ سے اجازت لیتا ہے تو میں اس کو ہنسی خوشی اجازت دے دوں, اگر نہیں بھی اجازت لیتا تو وہ تو شادی کر لے گا, اور پھر میں کیا کر لوں گی بعد میں. اور مولانا نے بھی, جو مدنی چینل والے مولانا, انہوں نے بھی کہا کہ آپ اجازت لیں, بلکہ پوری فیملی کو اعتماد میں لیں. یہ ایک الگ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو دیں. بات یہ ہے کہ ہر فیملیز میں یہ مسائل ہیں, بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. مجھے خود میں نے دیکھا ہے, جس سے میں پہلے پروگرام میں اس میں کہا کہ یہ مسئلے ہیں. اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ اس کا فیصلہ کیا ہے, اس میں بہت سارے مرد جو ان سے ہیں اکثر و بیشتر وہ جیلوں میں جائیں گے, کیونکہ اس کی سزا جو ان سی ہے بغیر اجازت شادی کرنے کی اجازت. اگر پہلی بیوی اس کی رپورٹ کر دے تو ایک تو اس کا نکاح بھی منسوخ ہو جائے گا, اور وہ 1 سال کے لیے جیل جائے گا, اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہرحال قانون ہے جو سپریم کورٹ نے اس وقت جو قانون بنا دیا ہے, اس کو تو سپریم کورٹ ہی ریویو کر سکتی ہے, کیونکہ اب تو وہ ایک قانون کا حصہ بن گیا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اجازت لیں اور پھر جا کے دوسری شادی کریں. اگر اجازت نہیں لیں گے اور پہلی بیوی کو پتہ لگ جاتا ہے تو ایک تو اس کا نکاح منسوخ ہو جائے گا, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور پھر وہ جیل میں حدود کے کیس میں جائے گا اور جیل جائے گا, اور 1 سال تو اس کو ایک سزا ملے گی اور حدود کی سزا اس کو الگ ملے گی, اور 5 لاکھ روپے اس کو الگ بھی ادا کرنا ہوگا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, جب میں نے سرچ کی تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر نارمل لوگ جو ان سے ہیں, جو عام انسان ہیں, وہ دوسری شادی یا تیسری شادی کے کوئی خواہش مند نہیں ہوتے. اور زیادہ تر جن لوگوں نے شادیاں دوسری یا تیسری یا چوتھی کی ہے وہ مولوی حضرات ہیں, ان کی داڑیاں بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, اور کسی نہ کسی مدرسے کے امام ہیں یا قاری ہیں. اس ٹائپ کے لوگ ہیں جنہوں نے 3 یا 4 شادیاں ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کو قسمت کی بات ہے کہ ان کو بیویاں بھی مل جاتی ہیں. اور کئی لوگ عورتیں, جیسے انہوں نے بتایا, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. تھوڑا سا فنی ٹاپک آ جائے, آپ کے ماشاءاللہ کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ شادیاں میری جی صرف 4 ہیں. ابھی صرف ہے؟ صرف کا مطلب یہ ہے کہ 4 ہی ہیں, اجازت ہی صرف 4 کی ہے نا. ماشاءاللہ اگر 5ویں کی ہوتی تو آپ 5 ہوتی, پتہ نہیں اور بھی آ جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں نا میرا راجپوت فیملی سے تعلق ہے, تو میں شادیوں کے خلاف تھا. صحیح بات ہے. میرے بڑے گھر والوں 16 سال کے میں تھا, پہلی شادی ہو گئی تھی میری. تو وہ اس کے بعد پہلے میرے گھر والے, میرے ماموں کی بیٹی ہے, اس سے مجھے اللہ نے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی. وہ 10 بچے تھے میرے, میری ایک ہی شادی تھی. 35 سال میری عمر ہوئی تھی ابھی.
ہیں جی. تو بس وہ استادوں کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا جی شادی کروا لی, تیسری شادی کروا لی. میری راجپوتی جاگ پڑی. میں نے کہا یہ اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. لوگ تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے کوئی بڑا کبیرہ گناہ کر لیا. شادی کرانا جیسے پہلی شادی کا ثواب ہے, ایسے دوسری شادی کروانے کا میرے نزدیک, میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, میرے نزدیک ڈبل تربل ثواب ہے, کئی گنا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر بس آپ کو رشتے آسانی سے مل گئے؟ رشتے تو جی ایسے ہے کہ جب میری چوتھی شادی ہوگی نا, بعد میں بھی ایک فون آیا جو فنی سوال جو کر رہے ہیں ڈچ کوڈ سے ایک بچی فون کرتی. پہلے رشتے جو میرے ہیں نا وہ سارے کے سارے شرعی رشتے ہوئے ہیں, جیسے اسلام کے مطابق ہوتے ہیں کہ آپ نے بات چلائی ہے, میرے بھائی نے, کسی میرے دوست نے بات چلائی ہے, دیکھا دیکھی ہوگی, شرعی رشتے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایسا رشتہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا جنہوں نے خود کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے آپ سے. وہ رشتے میں ریجیکٹ ہی کرتا رہا. اور بعد میں جب 4 ہو گئی, بعد میں ڈچ کوڈ سے نا ایک فون آیا, لڑکی کہتی ہے کہ آپ قاری محمد یعقوب صاحب ہیں. میں نے کہا جی. کہتی ہے کہ آپ کی آواز بہت پیاری. میں نے کہا پھر کیا کیا جائے. اچھا. تو کہتی ہے میں نے شادی کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا میری تو چاروں وہ پڑھی لکھی تھی کوئی. میں نے کہا 4 سیٹیں ریزرو مکمل ہو چکی ہے, سیٹیں جڑی ہیں نا وہ بک ہو چکی ہیں ساری کی ساری. جب یہ لفظ بولا نا اس کے بعد اس کا فون بند ہوا, آج تک بند ہے. یہ نہیں پتا وہ زندہ ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا. یعنی کہ اچھا تو گر صاحب آپ کے ماشاءاللہ بچے ٹوٹل کتنے؟ میرے ماشاءاللہ جی الحمدللہ 18 میرے بیٹے ہیں, الحمدللہ 9 میری بیٹی ہیں ماشاءاللہ. میرا 18واں بیٹا جو ہے وہ اس وقت 10 ماہ کا ہے. جی. ٹھیک ہے جی, 10 ماہ کا, 9.5 10 ماہ کا سب سے چھوٹا بچہ شجاع الدین. اچھا دوسری جو سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے وہ عائزہ بیٹی, اس کا نام رکھا ہے عائزہ بی بی. ہاں جی, عزت والی, قدر والی, منزلت والی اس کا معنی ہے. تو وہ بیٹی میری اس وقت 5 ماہ کی ہے. ماشاءاللہ. کوئی بندہ میرے ساتھ نہ دوڑ لگا سکتا ہے, نہ یہ بازو پکڑ سکتا ہے, نہ میرے ساتھ کشتی کر سکتا ہے. ہاں جی, ڈپس وغیرہ نہیں کوئی لگا سکتا. 18 سال کا کوئی لڑکا جو میرے ساتھ چلتا ہے وہ رونے لگ جاتا ہے. یہ جوان بیٹھ جاتے ہیں پیچھے, ایک چکر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو جی آپ کے پاس ساتھ ہم نہیں چل سکتے, مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ماشاءاللہ. جی یہ تھے جی محمد یعقوب فیصل آبادی. کیونکہ یہ جو چھوٹے مولوی صاحب تھے جو انٹرویو لے رہے تھے, یہ بھی ہنس رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کیونکہ معاشرے کا ماحول نہیں ہے. اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں تو یہ ایک نارمل بات ہے کہ 4 شادیاں کرنا, 5 شادیاں کریں. آپ ایئرپورٹ پہ جب گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض 10 15 جو سی ہیں بیگمات جاری ہوتی ہیں, اور ایک عرب صاحب ہوتے ہیں. تو یہ ایک رواج ہے ان کے یہاں جو سے ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ 4 شادیوں کا بہت کم لوگ ہیں جو ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ابھی تک میں نے دیکھی ہیں, جن کی 2 شادیاں تو دیکھی ہیں میں نے گھروں میں, لیکن 4 شادیاں جو سی ہوتی ہیں زیادہ تر مولانا حضرات جی کی ہوتی ہیں. اور شاید ان کو عام لوگوں سے زیادہ یہ علم بھی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے شادی کرنی ہے, اور کیسے وہ ان کو قائل کر لیتے ہیں خواتین کو, اور کس طرح خواتین ان کی طرف راغب ہوتی ہیں. یہ فن جو ان سے ہے یہ مولانا حضرات کو ہی آتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ان سی ہیں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بچیوں کے گھر آباد ہوں. اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ اس جذبے سے شادی دوسری کر رہا ہے کہ میں اس معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور اس بچی کو بھی آباد کرنا چاہتا ہوں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور صرف وہ اس لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں میری پہلی بیوی سے زیادہ خوبصورت میں دوسری بیوی لے کے آؤں, تو یہ بات غلط ہے. تو اگر آپ ایک جذبہ, اسلامی جذبہ یا شرعی جذبے کے پیش نظر شادی کرتے ہیں تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اس میں دل اپنا کھلا رکھیں کہ یہ مسئلے تو حل کرنے ہیں. اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی سہیلی کی شادی یا آپ کے محلے میں کوئی خواتین ہیں, ان کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور وہ بوڑھی ہو رہی ہیں, تو ان لوگوں کا اس دنیا میں آنے کا کیا قصور ہے. تو یہ بات کو ضرور غور کیجیے گا. ناظرین, ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے چینل کا آپ خیال بھی رکھیں اور اس کو پروموٹ بھی کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا.